الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں 4 معصومین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کی، ان سے توسل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس توفیق کے شکرانے کے طور پر ایک اور مل کے بلندر صلوات بھیجیں. محمد دادا احادیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور بالکل ایک بنیادی ترین بات سے ہم آج کی بات کا آغاز کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم جس معاشرے میں ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیاوی آسائشوں میں بھی دنیا کے کم سے کم شاید 95%، شاید 99% سے زیادہ بہتر زندگی گزارتے ہیں. حضور مکرم نے فرمایا کہ اے فرزند آدم، اگر تمہارا بدن سالم ہے، صحت اللہ نے عطا کی ہے انشاءاللہ، اور تم امن و امان سے ہو، اور کم سے کم 1 دن کا کھانا ہے، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کافی ہے. مل کے صلوات بھیجیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا گریٹفل ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. فرمایا کہ اگر تمہارے پاس پھر سے دوہراؤ، تمہارا بدن سالم ہے، تم امن و امان سے ہو، کم سے کم 1 دن کا کھانا ہے، کہ دنیا سے تمہارے لیے اتنا کافی ہے اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ حلال دنیا عطا فرمائے، لیکن دنیا کی محبت کو ہمارے دل سے نکال دے انشاءاللہ. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. جو اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے تو اس کے شکرانے کے طور پر ایک ہے شکر لفظی، ایک ہے شکر عملی. شکر عملی کیا ہونا چاہیے؟ جناب امیر نے فرمایا کہ جنت کے 4 خزانے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا ہے نیکی کرنا، دوسرا ہے نیکی کو چھپا کے کرنا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت عطا کی، آپ اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کی مخلوق میں کوئی آسانی اور نعمت تقسیم کرتے ہیں، تو پہلی بات ہے جنت کے خزانوں میں سے کہ نیکی کیجیے. دوسرا ہے نیکی کو چھپا کے کرنا. تیسرا فرمایا مصیبتوں پر صبر کر لینا، اور چوتھا ہے کہ مصیبتوں کو بھی چھپا کے کرنا، شکایت نہ کرنا. لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے کہ ذرا سا بھی کچھ ہو جائے یا کچھ ہونے کا امکان بھی کبھی ہو 10 سال کے بعد، تو دسترخوان پر ایک سے یہی بات کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب گھر کی قیمتوں کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو کبھی کوئی مشکل آئے تو مشکلوں پر صبر بھی کر لینا، اور مشکل کو اس کو بھی چھپا کے کرنا مسائل کو. سوائے اس کے کہ ظاہر ہے کہ آپ اس میں بڑی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر کسی مومن سے کسی کے لیے کوئی خاص مشورہ یا مدد مل سکتی ہے، وہ بات الگ ہوتی ہے. ہر ایک سے کہتے پھرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. یہ جناب امین نے فرمایا مولا کے نام پر ایک صلوات یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، ابھی آپ نے مولا علیہ السلام کی حدیث سنی تو علی بن ابی طالب علیہ السلام کو امام ماننا اور ان کی حدیث کیوں اتنی زیادہ اہم ہے، کیوں ہم اپنی زندگی میں حضرت علیہ السلام کے کلام سے استفادہ کریں. تو بی بی فرماتی ہیں کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں. یہ صدیقہ بی بی کہہ رہی ہیں جنہیں قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن کہا میں خدا کو گواہ بنا کے کہتی ہوں، قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا
کہ وہ بہترین ہستی جسے میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. مل کے صلوات دے جناب مولا کائنات. کبھی فاطمہ الزہرا السلام علیہ کی گواہی کہ علی سے بہتر کوئی ہے نہیں کہ جس کا اتباع کیا جا سکے. نص سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ والا کی محبت مزید عطا فرمائے اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے. دینی کے راستے وصول کرتے ہیں. یا فاطمہ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان سے حدیث ہے اور اس میں لطف کی بات یہ امام حسن علیہ السلام کی حدیث اور 3 مرتبہ لفظ حسن ہے. اس میں الگ الگ معنی میں ایک طرح سے ان احسن الحسن خلق الحسن، یقیناً سب سے احسن حسن خلق حسن ہے. فرمایا خود امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے. مل کے صلوات دے محمد یعنی سب سے اعلیٰ ترین نیکی اخلاق حسن ہے. اور فرما رہے حسن مصطفیٰ علیہ السلام جو خود مظہر خلق عظیم ہے. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. عبداللہ حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب بھی فقرہ مولا کا فرمایا ایک دعا میں ہے امام حسین کی کہ اے اللہ ہر وہ شخص جو تیرے علاوہ کسی اور سے دل لگائے بیٹھا ہے وہ نقصان کا سودا کیا ہے. یعنی جس نے اپنے دل کو تیرے علاوہ کہیں اور سے جوڑا ہوا ہے تو وہ اپنے نفس کا نقصان ہے. اس لیے کہ خود امام نے فرمایا کہ تمہارے نفس کم سے کم قیمت جنت اللہ تبھی ہوا بغیر اگر جنت سے کم بیچا تو نقصان میں بیچو. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے والدین سے محبت، زوجہ سے محبت، بچوں سے محبت، فرمایا یہ ساری محبتیں ہوں قربت اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر. تو جس نے اللہ کی خاطر کسی سے محبت کی تو اس نے اپنا دل اللہ ہی سے لگایا. آپ مولا علی علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں قربت اللہ. رسول اللہ سے محبت ہے اور ان کا اتباع قربت اللہ. تو فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ اپنے دل کو کہیں اور سے جوڑ کے رکھا یعنی غیر اللہ سے، جس کا اللہ سے تعلق تھا، تو وہ نقصان کا سودا کیا. پھر امام نے فرمایا کہ اندھی وہ آنکھیں جو تجھے اپنا دیکھنے والا نہیں شمار کرتی. یعنی اگر کسی کو یہ یقین نہ ہو یا اس کو یہ ڈاؤٹ ہو یا اس کو ہوش ہی نہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کی اپنی عادت نہیں. یہ عبداللہ حسین فرماتے ہیں دعائے عرفہ میں سبحان اللہ. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. پھر ایک بہترین نورانی کلام امام زین العابدین علیہ السلام کا سمجھتا ہوں لائف چینجنگ ہو سکتا ہے کسی کے لیے اگر کوئی اس بات کو سمجھے. فرمایا 3 عمل اگر کسی انسان میں ہر انسان نجات پا جائے گا جس میں یہ 3 کام ہیں. پہلا یہ کہ اپنی زبان کو بدگوئی سے روک کے رکھے. سب سے پہلا بنیادی کام، مشکل ترین کام شاید لیکن
چاہے خاندان میں ہو چاہے کسی اور کے ساتھ ہو، کہ بدگوئی سے اپنی زبان کو روک کے رکھے. پہلا یہ انسان، ہر انسان نجات پائے گا جس میں یہ 3 باتیں. دوسرا، اپنے آپ کو ان کاموں میں مشغول رکھے جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں یا کم سے کم دنیا کے لیے مفید ہے. کبھی کبھی ہم ایسے کاموں میں پورا وقت لگاتے ہیں، خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ. اس میں آج کل چونکہ انٹرنیٹ وغیرہ اس میں ریلز اور شارٹس اور یہ نا، کبھی کبھی انسان اتنا دیکھتا رہتا ہے، اس کو کیا نا 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، نہ دنیا کا کوئی فائدہ تھا نہ آخرت کا کوئی فائدہ تھا. وہ چیز دیکھ رہے تھے کہ جس کا حضور کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اور تیسرا امام نے فرمایا، یعنی تو اپنے آپ کو ان کاموں میں مشغول رکھو کہ جس سے آخرت کے لیے مفید ہو یا کم سے کم دنیا کے لیے تو مفید ہو، یعنی جس میں حرام نہ ہو. اور تیسرا فرمایا کہ اپنی خطاؤں پر گریہ کرنے والا، کہ اگر غلطی ہو جائے تو کبھی اللہ کی بارگاہ میں آنکھوں سے تو آنسو بھی باہر. یہ وہ فرما رہے ہیں کہ جو خود سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، عبادت کرنے والوں کی زینت اور سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. ایک صلوات پہ نام امام زین العابدین یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایھا السجاد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایھا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. بڑی عجیب و لطیف حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی. امام نے فرمایا ہماری دوستیاں ہوتی ہیں آپس میں، دوستیوں کو باقی رہنا چاہیے، لیکن کس پر آپ پورا اعتماد کر سکتے ہیں. فرمایا کسی کی رفاقت پر اس وقت تک پورا اعتماد نہ کرو جب تک کم سے کم 3 مرتبہ اسے غصے میں نہ آزمائے. تو تعلق ہونا اچھی بات ہے، سلام دعا ہونا، دوستی ہونا، لیکن آپ کس پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ انسان وہ ہے کہ جس پر ہم ایسا ٹرسٹ کر سکتے ہیں پھر نفس پہ قابو ہے. کم سے کم اسے 3 مرتبہ تم غصے کے عالم میں آزما چکے ہو تو پھر پورا اعتماد کرو. اگر غصے کے عالم میں بھی وہ سین رہے، اس کی عقل ٹھیک رہے، اس کا مطلب ہے کہ باعقل، بااخلاق، باشعور انسان ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے پر بھی ضبط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کے صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایھا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یا ابا ابراہیم ویا ابا الحسن یا موسیٰ ابن جعفر ایھا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام علی بن موسیٰ رضا شہنشاہ خراسان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک امام نے دعا دی ہے
دعا اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ دعا آپ کے لیے انشاءاللہ۔ امام نے فرمایا خدا رحم کرے اس پر، یعنی رحمت اللہ علیہ، جسے امام رحمت اللہ علیہ کہیں، ہم تو ویسے ہی پتہ نہیں کس کو کہتے تھے، لیکن جیسے امام رحمت اللہ علیہ کہیں تو اللہ کی آپ سوچیے کتنی بے شمار رحمت اس پر نازل ہوگی۔ فرمایا خدا رحم کرے اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کر دے۔ پھر امر کو زندہ کرنے کا مطلب کیا؟ امام نے فرمایا ہمارے امر کو زندہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہمارے علوم کو سیکھے، احادیث کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ یہ کام ہو رہا ہے نا اس وقت؟ تو امام رضا علیہ السلام کی دعا شامل حال ہے نا اس وقت؟ امام نے فرمایا اس لیے تو ہمارے علوم کو بتاؤ لوگوں کو، اس لیے کہ اگر وہ ہمارے کلام کا حسن پہچانیں گے تو خود بخود ہماری اتباع کریں گے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر وہ ہمارے احادیث کے محاسن کو پہچان لیں گے تو وہ خود بخود ہماری اطاعت کریں گے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے اور کوئی ایسی محفل ہے کہ جہاں پر ان کا علم سیکھا جائے، دوسروں کو سکھایا جائے، تو ہم نے کہا میں دعا کرتا ہوں خدا اس مقام پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ سبحان اللہ، مل کر صفات دیتے امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ عنہ، یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجینا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امام تقی الجواد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی امام کا وہ کلام ہے جو آپ سے متعلق ہے اسی وقت جو آپ تشریف فرمائیں۔ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں مومن بھائیوں کا ایک دوسرے سے ملنا، یہاں کے ملاقات کرتے ہیں نا مومنین سے، مومن بھائیوں کا ایک دوسرے سے ملنا دل کی نورانیت کو لے کر آتا ہے۔ اس لیے آپ کو امام بارگاہ میں جب دل جڑ جاتا ہے اور امام بارگاہ میں آپ کو کسی اور محفل میں کسی اور مقام پہ مزہ آنا، آپ کہیں کوئی نہیں امام بارگاہ جانا ہے، وہاں وہ مومنین کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام تقی الجواد کہتے ہیں کیونکہ دل میں نورانیت آئی ہوتی ہے، دل پاک اور ہوتا ہے، صفا، نورانیت۔ پھر امام نے فرمایا اور فقط اس سے ایک فائدہ نہیں، ایک تو ہے روحانی فائدہ دل کی نورانیت۔ پھر فرمایا جب تم ایک دوسرے سے ملتے ہو تو اللہ ایک کی عقل کو دوسرے کی عقل سے ملحق کر دیتا ہے۔ کتنی ایسی باتیں جو ہم یہاں پر آ کے اپنی زندگی کے معاملات میں سیکھتے ہیں، تو اللہ ایک کی عقل جو آپ سوچ رہے ہیں، عقل تمہارا انٹلیکٹ ہے، اللہ ایک کے انٹلیکٹ کو دوسرے کے انٹلیکٹ سے جوڑ دیتا ہے۔ تو بہت کچھ ہم دنیا کے معاملات میں بھی اپنی عقل سے ہو سکتا ہے کہ غلط فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن یہاں آ کر بہت سی چیزوں کی ہدایت مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر امام نے فرمایا چاہے تمہارا قلیل مدت کے لیے ملنا کیوں نہ، آتے ہیں یہاں پر آدھے گھنٹے ایک گھنٹے، چاہے قلیل مدت کے لیے ملنا ہے، تب بھی اللہ دل کو نورانیت بھی دے گا، ایک کی عقل کو دوسری عقل سے ملا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور امام تقی الجواد علیہ السلام کا وسیلہ دنیاوی تمام حاجات کے لیے بہت زیادہ مؤثر اور مجرب ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اپنے قرض کی ادائیگیوں کے لیے، بس یہ کہ اگر کسی کے لیے کوئی ایسا مشکل معاملہ ہے اس کی زندگی میں، خاندانی معاملات میں اور رزق کے معاملات میں، تو امام تقی الجواد کے وسیلے سے انشاءاللہ دعا کریں، بچوں کی شادیوں کے لیے اور کسی بھی حاجت کے لیے آپ اپنے دل میں، خاص کو دنیاوی حاجت ہے، امام تقی علیہ السلام سے مانگیں۔ یا ابا جعفر یا محمد بن علی ایھا التقی الجواد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله۔ امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی بھی حدیث جو ہم نے آج منتخب کی وہ بھی اسی محفل سے ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ بہرحال میں امام نے عالم کا استعمال کیا ہے، میں اپنے آپ کو تو کسی قابل نہیں سمجھتا، لیکن امام نے جو کہا ہے وہ آپ سن لیجیے۔ امام نے کہا عالم اور متعلم، متعلم کہتے ہیں سیکھنے والے، یہ دونوں ایک ساتھ رشد کرتے ہیں، یعنی ایک ساتھ بڑھتے ہیں ایک دوسرے کی مدد سے اللہ کی بارگاہ۔ اگر محفل میں نورانیت ہے، اس میں
خلوص ہے، اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے، تو عالم اور متعلم دونوں مل کر سفر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات. سبحان اللہ. یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایھا الزکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. امام زمان اسلام کا توسل پڑھ لیتے ہیں. میں مولا کی حدیث سناتا ہوں آپ کو اور چند فقرے مسائل کی عرض کرتا ہوں. یا وسیع الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ امام زمان علیہ السلام کے نام پر ایک مرتبہ اور بلند کے یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ. اللہم صلی علی محمد. امام زمان علیہ السلام کا کلام نورانی ہے اور الحمدللہ یہ بھی مولا کا کلام اسی محفل سے مناسبت رکھتا ہے. امام نے فرمایا اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ کوئی اور شے نہیں کہ جو شیطان کی ناک کو رگڑ دے. یہ استعارہ ہوتا ہے ہیومیلیٹ کر دینے سے, جو شیطان کو ہیومیلیٹ کرتے ہیں. ان شیطان عدو مبین, وہ جو کھلا ہوا دشمن ہے ہمارا, جو چاہتا ہے کہ ہمیں جنت کی وجہ جہنم کی طرف لے جائے, اس کی ناک کو وہ رگڑنا چاہتا ہے نماز میں. ایک عجیب کلام ہے امام کے, ایک اور بات یاد آئی. آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم خدا سے بات کرو تو دعا کرو, یہ چاہتے ہو کہ خدا تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو, چونکہ قرآن میں خدا ہم سے بات کرے, دعا میں ہم خدا سے بات کریں. لیکن ایک اور منزل بھی, اگر تم چاہتے ہو کہ خدا سے بات کرو تو دعا کرو, اگر چاہتے ہو خدا تم سے بات کرے تو نماز پڑھو, اگر چاہتے ہو دونوں آپس میں بات کریں تو نماز پڑھو. اس لیے کہ نماز میں قرآن بھی ہے, نماز میں دعا بھی ہے. نماز میں قرآن کی تلاوت بھی, سورہ الحمد کم سے کم واجب ہے اور دوسرا ایک سورہ واجب ہے دونوں رکعتوں میں. تو نماز میں اللہ بھی آپ سے بات کر رہا ہے, آپ بھی اللہ سے بات کر رہے ہیں. سبحان, مل کے ثواب دے دیں امام زمان عجل اللہ. عزیزوں, اگر میں چند فقرے کہنا چاہوں نماز ہی سے متعلق, آپ عاشور کا دن دیکھیے, آغاز اذان علی بس. حالانکہ امام حسین علیہ السلام کے ایک اور مؤذن تھے کہ جو اذان دیا کرتے تھے ہمیشہ, لیکن امام نے چاہا کہ عاشور کے دن کا آغاز لہجہ محمدی. حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اذان دی. حجت تمام کرنے کی منزل تھی کہ اگر تم محمد کا حسن و جمال دیکھنا چاہتے ہو تو حسین کے لشکر میں, جو رفتار میں, گفتار میں, کردار میں, اخلاق میں رسول اللہ جیسا. پھر ظہر کی ایک منزل آئی تو ابو ثمامہ سیدابی کہتے ہیں بالکل ظہر کا وقت آ چکا کہ مولا میں چاہتا ہوں زندگی کی ایک اور نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں.
امام نے کہا جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نماز پڑھنے والوں میں شمار کرے۔ ابو ثمامہ سیدابی جو جنہوں نے کسی صحابی نے امام سے کہا تھا، انہوں نے آ کر ابو ثمامہ سیدابی نے کہا کہ مولا نماز پڑھ لیں، لیکن یہ جو فوج بھی حیا ہے نا، یہ جنگ نہیں رک رہی، تو یہ تیر برسا ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سینے پر تیروں کو، اتنا سن لینا آسان اور پڑھ لینا آسان ہے، لیکن واقعاً جب تیر برس رہے ہیں تو ابو ثمامہ سیدابی کبھی دائیں جانب جھک کے تیروں کو روکے، کبھی بائیں جانب جھک کے تیروں کو روکے۔ زبان حال پڑھو تو یہ فکرہ ہے کہ پروردگار مجھے اس وقت تک تو زندگی عطا کر جب تک میرے مولا کی نماز مکمل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میں نے خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب سے اس فقرے کو سنا ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی نا امام حسین کی، اس وقت تک 17 تیر ابو ثمامہ سیدابی کے جسم میں پیوست ہو چکے۔ اتنی وفاؤں کی بلندی کے بعد بھی فرمایا وفائی تو اپنا رسول تھا، اور جو حق وفا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، فرزند رسول ہے، فرزند فاطمہ۔ امام نے فرمایا انت امامی فی الجنہ، تم جنت میں بھی کھڑے رہو گے نا، میرے آگے آگے رہو گے، میرے سامنے رہو گے جنت۔ ہم کہتے ہیں کہ میرے سامنے رہو گے، جیسے آج تم دنیا میں میرے سامنے رہو نا، تم جنت میں میرے سامنے رہو گے۔ بظاہر پھر یہ بھی ایک زبان حال ہے کہ گویا ابو ثمامہ سیدابی کہتے ہیں کہ مولا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے سینے پر کوئی ہوا کر رہا ہے اس وقت، کیونکہ حسین نے اپنی آغوش میں سر لیا، کہا ادب سے سلام کرو، میرے نانا رسول اللہ تمہیں لینے کے لیے آئے۔ نماز کے عالم میں حسین کے سپاہی شہید ہو گئے، کہا کہ مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے میری داہنی طرف کوئی آئے، کہا ادب سے سلام کرو کہ میرے بابا مشکل کشائے کائنات حیدر کرا علی بن ابی طالب علیہ السلام تمہیں لینے آئے۔ تو مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے زخموں کو کوئی صاف کر رہا ہو، کہ میرے بھیا سیدہ شباب اہل الجنہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ پھر ایک ایسا فقرہ وہ ابو ثمامہ سیدابی کہتے ہیں کہ حسین ضبط نہ کر پائے، مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے قدموں کی طرف کوئی بڑھ رہا ہو، کہ جلدی سے قدموں کو سمیٹ لے، اس لیے کہ میری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ اپنے حسین کے ناصر کو لینے کے لیے جنت سے تشریف لائیں گے۔ عاشور کے دن کا آغاز ہے اذان علی اکبر سے، عاشور کے دن کا اختتام ہے حسین کے سجدے پر، جب صدا گونج رہی تھی اللہ تک خود الحسین و بکربلا، اللہ بذبح الحسین و بکربلا۔ دو ہستیاں معصومین علیہ السلام میں ایسی ہیں جنہیں سجدے کے عالم میں شہید کیا گیا، ایک خود حسین ہے، حسین کے بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام، کہ جب 19 رمضان کی صبح کو علی کے برق اقدس پر ضربت لگی، فرمایا تھا فزت ورب الکعبہ، اور عاشور کے دن عصر عاشور کربلا معظم میں حسین ابن علی کا سر سجدے میں سر تن سے جدا ہوا، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ اے مولا علی علیہ السلام، آپ پر ضربت لگی لیکن آپ نے خود سجدے سے سر اٹھا لیا، لیکن حسین پر جب سجدے میں وار ہوا، حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا، حسین کا سر خود حسین نے نہیں اٹھایا، نو کے نے ایک بہن نے دور سے دیکھا، ایک بیٹے نے بھی دور سے دیکھا، فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبد الحسین۔ عاشور کا دن تمام ہوا حسین کی نماز پر۔ اگرچہ یہ فضائل کے مصرے ہیں لیکن میں مسائل میں بھی اسے پڑھنا چاہوں تو گنجائش ہے۔ آپ غور کیجئے گا کہ جناب قمر جلال بھی کہتے ہیں مانا کہ نماز علوی کی خاطر، مولا علی کی نماز کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا، لیکن اللہ نے شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا۔ حسین کے سجدے نے اسلام کو بچا لیا، پھر حسین کا ناشا بامال ہونا شروع۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن امیر المومنین، یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالم۔ پروردگار ذکر کو قبول فرما، ہمیں ہمارے مرحومین کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، درجات بلند فرما۔ پروردگار آج وفات بھی ہوئی پاکستان کی جیے طالب دین مولانا محسن نجفی صاحب کی، جن کی بڑی خدمات ہوئی ہیں، ان کو تمام مرحومین کو پروردگار جوار مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ اس بارگاہ میں، اس مجلس میں جو تشریف فرمائے اور جہاں کہیں جو مومنین ہیں ان کی تمام کی جان و مال، عزت و ناموس اور آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمیں اے پروردگار اپنی نگاہ میں دنیا اور آخرت میں امام حسین کے ذریعے سے آبرو عطا فرما۔ یہ زیارت عاشورہ کی دعا ہے،
اور پروردگار یوم الورود جب ہر ایک جہنم سے گزرے گا اس وقت امام حسین کی شفاعت سے بہرمند فرما، ہماری آنکھوں کو حرام نگاہ سے بچا لے، ہماری زبان کو حرام گفتگو سے بچا لے، ہمارے کانوں کو حرام سماعت سے بچا لے، ہمارے دل کو نفاق اور حسد و تکبر سے بچا لے، ہمارے قدموں کو حرام کی طرف چلنے سے بچا لے، ہمارے ہاتھوں کو کسی پر ظلم کرنے سے بچا لے۔ اے پروردگار امام زمانہ کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام عليك غريب الغرباء يا إمام الرباء كن شفيعنا ووالدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك صاحب العصر والزمان يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات۔